ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ سے پیوستہ ارکان اسلام میں رکن اول شہادتین اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی شہادت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، جیسا کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کا دوسرا حصہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ جو پہلا رکن ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، وہ کلمہ طیبہ کی صورت میں بھی اور کلمہ شہادتین کی صورت میں بھی، اور اس کا دوسرا حصہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ میں دوسرا حصہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کا اقرار کرنا. تو خطبہ جمعہ میں اس اہم ترین بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم ترین بات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جب انسان یہ بات کہہ لیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر یہ اعلان فرمایا، کہا میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے پوری انسانیت، اے لوگو انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. کسی علاقے کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا، اس کے دوسرے جز میں اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کا اقرار ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کس رب کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات، وہ ذات
اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور والارض زمین کی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، لہذا تم اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبیش، وہ نبی، الامی، جو امی ہے، الذی، وہ جو یؤمن، خود بھی ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتی، اس کے کلمات پر، واتبعوا، تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول ہے۔ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت کے بعد کامیابی کے لیے صرف اور صرف یہی راستہ ہے، نہ عیسائیت میں کامیابی ہے، نہ یہودیت میں کامیابی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں کامیابی نہیں ہے، صرف ایک راستہ مقرر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہی کی اتباع کریں گے، انہی کی فرما برداری کریں گے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد دوسرا فرض یہ ہے، اس پہلے رکن کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا آئیڈیل تسلیم کر لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے ان آیات کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے امر کے طور پر۔ رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر پہنچانا، شرعی محاورے میں نیک سیرت انسان، جسے اللہ احکم الحاکمین کتاب دے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، اور انہی کو نبی اور پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطی ہونے لگے اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ خوبیاں، ہر قسم کی بھلائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا وصف یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے بات کی تلقین کرنا، برے سے منع کرنا، یہ ان کا وصف ہے۔ لوگوں کے اندر بشیرا و نذیرا، اللہ کی انعامات کی بشارتیں، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کی بغاوتوں کے عذاب، اس کی وہ خبر دینے والے ہیں۔ اور قوم کی خیر خواہی دن اور رات اللہ کی انبیاء و رسول کے اندر ہوتی ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت گری کی وجہ سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ حق کو چھپانے والے نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ اس آیت کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نبی پر جو امی ہے اور خود بھی وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر، وَاتَّبَعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اسے اپنا آئیڈیل جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے آئے، رسالت کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا مگر لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور اگر بندہ کلمہ پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، آپ خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں، اس کو مانتا ہے، لیکن بات نہیں مانتا، معاملات زندگی میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد مرضی اپنی کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی بھی یشاقق الرسول، مخالفت کرتا ہے رسول اللہ کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ
کی پیروی کرتا ہے۔ الفاظ بڑے گہرے ہیں، سمجھیے گا۔ ہدایت واضح ہو گئی ہے، یعنی بات پتہ چل چکی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مومنین سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ بناتا ہے۔ اس مومنین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے آسمان سے اپنی وحی کے ذریعے براہ راست مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ نزول کے وقت مومنین کی ایک ہی جماعت تھی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو صحابہ ہے اس سے مراد۔ ہدایت واضح ہو گئی، اور جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بنایا تو یہ شخص ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، فرمایا اس پر یہ عذاب مسلط ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں اس کو پھیر دو جدھر یہ پھرنا چاہتا ہے، دنیا میں اس کو دراز کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کا نقصان وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہ تو روزمرہ میں کلمہ پڑھا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، جسے شرعی اصطلاح میں خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس خطبے میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا بیان، اس کا اقرار، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، اس کا اقرار، درود پاک پڑھا جاتا۔ رسول اللہ خود اس خطبہ کے اندر یہ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے، دنیا میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد، اور دنیا میں جتنے بھی کام کرنے کے انداز ہیں، رواج ہیں، طریقہ کار ہیں، جیسے بھی رواج رسومات ہیں، ان میں سب سے بہترین کرنے کا کام جو ہے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، برے کاموں میں حدث سب سے بری چیز ہے۔ محدثاتها کل محدثات بدعہ، یہ حدث کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ کوئی ایسا کام جسے ہم دین سمجھ کے، اجر اور ثواب سمجھ کے کریں، لیکن وہ رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو تو یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور اگر انسان توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، حالت گمراہی میں دنیا سے چلا جائے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ یہی کلمہ طیبہ میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف تو ہی ہے۔ ہم نے پوجنا الہ العالمین کو ہے، اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہی کلمہ کا مفہوم ہے، اور یہی رکن اسلام ہے سب سے پہلا۔ اسی لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں سب کو یہ آیت یاد ہے، لیکن صرف اتنی یاد ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر فرمایا کن کے لیے؟ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے، جس کا یقین ہے یرجو اللہ، اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اس کا آخرت کے دن پر یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون ایسا بدبخت ہے جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟
قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہا جس نے مجھے آئیڈیل مانا، اس کی زندگی کے گزارنے کے انداز میری سیرت کے مطابق ہوئے، اس کا ظاہری حلیہ، اس کی جو ظاہری پہچان، اس کے لباس، شکل و صورت، چال و ڈھال، زندگی گزارنے کا طریقہ، قال من اطاعنی، جس نے میری پیروی کی، ایسے سمجھے کہ یہ امتی چلتا پھرتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کا نمونہ ہو، چلتا پھرتا، تو فرمایا اطاعنی دخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، حلیہ اپنی مرضی کا، لباس اپنی مرضی کا، خوراک اپنی مرضی کی، تجارت اپنی مرضی کی، سیاست اپنی مرضی کی، معاشرت اپنی مرضی کی، معیشت اپنی مرضی کی، جس نے اپنی مرضی، اپنی منمانی، میری نافرمانی کر دی، فقد ابا، تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے کلمہ کا مطلب، جس کے دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کا مقصد، یہ اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خالی کہہ دینے سے کام چلتا۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بات سمجھیے گا۔ پچھلے خطبہ میں نے ایک بات کہی تھی، مفتی مبشر ربانی حافظ اللہ، اللہ کو زندگی برکت والی، صحت والی عطا فرمائے، وہ کہتے تھے اس دور کا مشرک آج کے مشرک سے زیادہ ذہین تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو مجھے لات و منات و عزا حبل، یہ دیوتیاں، یہ فرشتوں کی پوجا، یہ جتنے بھی لوگوں کو الہ گردانتے تھے سب کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ کہتے ہی نہیں تھے۔ اور اسی طرح وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہتے تھے۔ حدیبیہ کا موقع تھا، بڑا معروف واقعہ، میں نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ سے مدینہ جانے کے بعد پہلی مرتبہ عمرے کے ارادے سے نکلے۔ 700 سے زیادہ، 1400 سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یہ قافلہ تھا، اور ارادہ کیا ہے؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور دل میں ارمان، دل میں خواہشیں کیا تھی؟ وہ آبائی علاقہ، وہ اپنے گھر، وہ زمینیں، وہ بیت اللہ، وہ طواف۔ روک دیا راستے میں، حدیبیہ پر روکے، پتہ چلا مکے والے کہتے ہیں میں داخل نہیں ہونے دینا۔ جانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ لے کے جانے والے کون تھے؟ امیر کارواں کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ اور حدیبیہ پر رکے ہوئے، اور تیاری اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، تیاری اللہ نے خواب دکھایا تھا۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم اللہ کی طرف سے تھا، تیاری رسول اللہ کی ہے، امیر کارواں ہے، لوگ 1400 کے قریب ہیں، اور حدیبیہ پر رک گئے۔ مکے والے کہتے ہیں آنے نہیں دینا۔ رسول اللہ نے پیغام بھجوایا، سمجھاؤ ان کو لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، صرف آئیں گے عمرہ کریں گے واپس چلیں گے۔ کہتے نہیں آنے دینا۔ میں عمرہ کر کے آیا نا تو ایک دوست مجھے ملا، اللہ آپ سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہے قاری صاحب سونا بلائے گا تو چلے جاؤں گے۔ آپ نے بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ سونا بلائے گا تو چلے جاؤں گے۔ میں کہتا تیرے میرے 1400 بڑے ہی چنگے سن جنہوں نے لے کے سونا ہی گیا سی، لیکن اللہ نے منظور نہیں سی، مقام حدیبیہ سے روک دیتا۔ عقیدہ سمجھے، عقیدہ۔ آج ہم غلط نظریات اپنائے ہوئے، کہتے رسول اللہ ہماری حاضری قبول کر لو۔ سوچا کرے وہ 1400 نفوس قدسیہ تھے، وہ ایسے لوگ 1400 آپ کے ساتھ تھے جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، اور یہ تیاری اللہ کے حکم سے تھی، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک عقیدہ محفوظ کر دیا۔ اگر میں چاہوں گا تجھے حاضری ملے گی، نہیں چاہوں گا تو رسول اللہ کے ساتھ بھی چلو گے، حدیبیہ سے واپس آنا پڑے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ معاہدہ ہو گیا، جی ٹھیک ہے عمرہ نہیں کریں گے، شرائط لکھو۔ بات لمبی ہو گئی، وہ شرائط لکھنے لگے تو معاہدے پہ لکھا جا رہا تھا کہ فریق اول اور فریق دوم، جس میں من محمد رسول اللہ، ایک فریق یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدہ ہے۔ تو سب سے پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ لکھنا ہے تو لڑائی کس بات کی؟ مٹاؤ اس کو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے تو رسول اللہ کہہ دیا نا، مرضی اپنی کی، اور مشرکین کہہ رہے ہیں میں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ اگر میں محمد
ہے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، تو لڑائی تو ختم۔ ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کیسے؟ لکھو میں محمد بن عبداللہ، اب محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ علی رضی اللہ لکھنے والے تھے، رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ مٹا دو، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے لکھو اور اس کو مٹا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹا دیا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زبان سے کہنا کوئی صرف کہنے کی بات نہیں، مشرکین اس لفظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں اگر رسول اللہ کہہ دیا تو لڑائی جھگڑا ختم، پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں صبح و شام، دن و رات، بیسویں دفعہ، لاکھوں دفعہ، لیکن مرضی پھر اپنی کرتے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کلمہ پڑھا ہے، یقیناً پڑھا ہے، آبائی مسلمان، جدی پشتی مسلمان، علاقہ مسلمانوں کا، محلہ برادری مسلمانوں کی، اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کی توحید کو پہچانیں، رسول اللہ کی رسالت کو پہچانیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا، اور جو پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو بے شک نہیں ہے بیچا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران۔ یعنی رسول اللہ سے کہا کہ لست علیہم بمسیطر، کو گرزے مار مار کے منوانے والے آپ دروگے نہیں ہیں، آپ کا کام تو پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے، کلمے کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھا، اگر ہم نے کلمہ صرف زبان کی حد تک رکھا اور پھر ہم نے اس کی اہمیت اور قدر کو نہ سمجھا، تو کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے آخر پہ بات کہی تھی، جیسے اللہ اپنے حق کے اندر، وحدانیت کے حق کے اندر ذرہ برابر امیزش برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہوں گا میری معافی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہونے، غلط جملہ ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اس کو وحدہ لا شریک مانے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے سارے گناہوں سے تمہارا پلڑا بھاری ہو، لیکن تمہارے دامن کے اندر لا الہ الا اللہ کی دولت ہو، توحید والی دولت، شرک سے پاک، میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن شرک کی امیدش ہوئی تو معاف نہیں کروں گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا حق ہی یہ ہے کہ بندہ اس کو وحدہ لا شریک مانے۔ اگر اس نے اس کے اس حق کے اندر حق تلفی کی تو رب کہتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ اصلاح کریں جملوں کی۔ تو جیسے اللہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا نا، ایسے ہی فرمایا کہ رسول اللہ کے حق میں حق تلفی کی نا تو اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یا میرے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ الفرقان ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے قیامت کا منظر کھینچا اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، آپ دیکھیں کہ اس دن کے ظالم اپنے ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو زور زور سے کاٹے گا۔ یقول، اور زبان سے کہے گا یا لیتنی، اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول اللہ کا راستہ اپنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بدبختی، کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وکان الشیطان، اور شیطان ہے للانسان خذولا، انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن اس کی حد کو نہیں سمجھا، اس کے حق کو نہیں سمجھا،
تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں عدالت لگی ہوگی اور ظالم کی اپنی حالت یہ ہوگی، فرمایا وقال الرسول، پھر اللہ کی عدالت میں رسول اللہ دعویٰ دائر کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ میرے وہ امتی ہیں، یہ میری وہ قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھیں اگر ہم نے یہ حقوق نہ سمجھے تو جن سے ہمیں سب سے بڑی شفاعت کی امید ہے، سفارش کی امید ہے کہ ہر امتی کی سفارش کبرا، شفاعت کبرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، اور یقیناً وہ شفاعت کریں گے۔ اور اگر وہی اللہ کی عدالت میں شفاعت کی بجائے دعویٰ دائر کر دیں یہ میری امت کے بعد وقت وہ ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے نکلنے والی نہر، اس کے حوض پر، حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، ایک گھونٹ کسی کو مل جائے 50,000 سال کا ایک دن پیاس نہیں لگے گی۔ اور مومن جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہے، اس کے لیے وہ دن اس طرح گزر جائے گا جیسے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ اس دن رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلاؤں گا۔ صحابی سوال کرتا اللہ کے رسول، پوری دنیا جمع ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا گھوڑوں کا استبل ہو اور اس میں ایسے گھوڑے خوبصورت ہو جن کی پیشانیاں سفید ہو، جن کے پاؤں سفید ہو، کیا تم ان گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لو گے؟ کہا ضرور پہچانیں۔ کہا میں اپنے امتیوں کو ان کی پیشانیوں سے اور وضو کے ادا چمکنے سے پہچانوں گا، یہ میرے امتی ہیں۔ اور امتیوں کی جماعت آ رہی ہوگی، پیشانیاں چمک رہی ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، اللہ کے رسول کے قریب پہنچیں گے، دیوار حائل کر دی جائے گی، اللہ کے رسول کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، کہا جائے گا اے میرے محبوب پیغمبر، آواز آئے گی یہ ہے تو آپ کی امتی، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں بنا کے شامل کی تھی، ان چیزوں کو دین بنانے کی کوشش کی تھی جو آپ نے نہیں فرمایا تھا، آپ کے دین کو بگاڑنے والے یہ تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا فَسُحْقًا، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، مجھ محمد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا رب اپنے حق کو بھی معاف نہیں کرے گا اور رسول اللہ کے حق میں حق تلفی کی تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول پڑھتے ہیں، یہ شہادتیں اسلام کے ارکان میں پہلا رکن ہے۔ اللہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان خطبات جمعہ میں نے جو بھی بیان کیا ہے یقیناً یہ اللہ کی نصرت سے ہے، اس کی طرف سے ہدیہ تحفہ عنایت ہے۔ میرے بیان میں کوئی غلطی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، جتنا علم دیا اس سے زیادہ نعمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ظاہر میں خوبصورت ہے اللہ ہماری تنہائیاں، ہمارے باطن، ہمارے دل اس سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب